ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہو۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، اس کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ بیان کی کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا، کب کیا کرے گا، اور کیسے کیسے اعمال وہ انجام دے گا۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک انسان کی ساری زندگی کی جو تفصیلات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان سب کو لکھ دیا ہے، اور وہ جو اس کا نوشتہ ہے اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے دائیں بائیں جو فرشتے رہتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف اور گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ بائیں طرف، یہ فرشتے موجود رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یعنی ہمارے اوپر کچھ نگہبان فرشتے بنائے گئے ہیں، اور وہ کرامن کاتبین، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب انہیں معلوم ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ سب کچھ ہمارا کیا دھرا جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے میدان میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس وقت کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا، کیونکہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے کہ بندے نے کب کب کیا کیا تو اب عذر پیش کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو عمل سے رک گیا، یعنی بیماری کی وجہ سے اب یہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے، بیماری سے شفا یاب نہ ہو جائے، تب تک اس کے اعمال لکھتے رہو۔ یعنی جو تندرستی کے زمانے میں بندہ نیک کام کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ہوئے ہی اس کو ان اعمال کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اعمال فرشتے اس کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، یعنی اے انسان، تیرے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، اور وہ سارا کچھ تیرا لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی تو کر رہا ہے، اچھائی برائی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جو فرشتے ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں وہ سارے دفتر لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور لپیٹ کر کے بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے
تو وہی اس کا نوشتہ جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی قسمت یعنی اس کا نوشتہ جو ہے اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. اچھا، گلے میں لٹکانے کا مطلب یہ ہوا جیسے گلے کے اندر جو توق ہوتا ہے وہ انسان کے لیے لازمی رہتا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں رہتا ہے، اسی طرح یہ نامہ اعمال بھی ہمارے لیے لازمی ہے، اس سے ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو قبر کے اندر وہ اس کا نوشتہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس کے سامنے اس کا نوشتہ پیش کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کا، اب اپنا نوشتہ تو خود ہی پڑھ لے. یعنی اب جو ہے وہ کوئی شبہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی حجت کی جگہ باقی نہیں رہ گئی. تو نے جو کیا تھا وہی سب لکھا گیا ہے، تو اب اس میں شبہ اور کوئی حجت کی بات ہی نہیں ہے. لہذا تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ تو نے کیا کیا، اچھے اور برے اعمال کیے تھے. تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ انسان کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ساری زندگی کا ریکارڈ، بندہ ساری زندگی میں جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ ہم کو نظر نہیں آتا. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ تو دوسروں کے نوشتوں کو دیکھتے بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اپنے نوشتوں اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جاتا ہے، تو ان کو تو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور نظر نہیں آنے میں حکمت بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے. جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے وہ قیامت کے دن پر ہے، تو اگر ابھی نظر آ جائے تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا. تو قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو کتاب کی شکل کے اندر جب وہ سامنے آئے گا تو بندہ دیکھ کر کے چیخ پڑے گا اور کہے گا کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یعنی وہ کہے گا کہ ہائے، یہ اس نوشتے کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کچھ لکھ کر کے رکھ دیا. یعنی ایک ایک معمولی چیز جب بندہ اس کے اندر دیکھے گا تو وہ چیخ پڑے گا کہ اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی بندہ یہ سمجھے گا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حساب اتنا باریکی سے نہیں ہوگا، یہاں تو بڑا باریکی کا حساب ہے، بال کی کھال نکالنے والا مسئلہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی اتنی چھوٹی چیز کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا گدھا مر گیا، اس پر اس نے بری بات اپنی زبان سے نکالی، تو کل قیامت کے دن اس کا جو گناہ ہے وہ بھی اس کے برائیوں کے پلڑے کے اندر موجود ہوگا. اور اگر کسی اچھی خبر کو سن کر کے اگر اس نے زبان سے اچھی بات نکالی تو یہ اچھی بات بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر موجود رہے گی، کوئی بات چھوٹے گی نہیں، ذرہ ذرہ کا جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا. تو بندہ جب پڑھے گا نامہ اعمال کو تو شرمندہ ہوگا، اور لیکن اب اس کا شرمندہ ہونا کچھ کام نہیں آئے گا. اس سے کہا جائے گا لا تعتذر اليوم، آج جو ہے تیرا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی گواہ تجھ سے نہیں مانگے جائیں گے، اور شک کی جگہ کوئی نہیں ہے. جیسا تو نے کیا تھا ویسا یہاں پر سب تو لکھا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے موجود پا رہا ہے. تو رب نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہم اٹھ کے جا رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کون سی عبادت ہم کر رہے ہیں، کون سی نہیں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں بند کمرے میں، کیا لوگوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں کس طرف اٹھ رہی ہیں، ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں کہ برا سوچ رہے ہیں، اور ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا نیکی کا ارادہ بنا. ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے، ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اور سب کچھ جو ہے وہ قیامت کے دن جب کھول کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا جائے گا تب بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب کچھ موجود ہے، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنی باریکی کے ساتھ میں حساب کتاب نہیں ہونا ہے. اور قیامت کے میدان میں بندہ جب آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ. یہ خود پڑھنے کا مطلب ایک یہ ہو گیا کہ یعنی ایسا نہیں کہ آج تیرے اوپر ظلم کیا جائے گا، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو نے اعمال کی وہ تجھے معلوم ہے، اور اس میں جو لکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ کوئی انسان دنیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، جاہل ایک دم گنوار تھا، لیکن قیامت کے میدان میں اس کو بھی پڑھنے کی توفیق ملے گی اور پڑھ لے گا وہ. جیسے قبر کے اندر جو بندہ چلا جاتا ہے
تو فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل. تو یہ عربی زبان میں سوال ہوتے ہیں. تو عربی زبان تو بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب قبر میں جائے گا تو عربی زبان سمجھے گا بھی اور ان کا جواب بھی عربی کے اندر وہ دے لے گا. تو اسی طرح بندہ جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اگرچہ ایک دم ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ سب کچھ اس کو نظر آئے گا اور وہ پڑھے گا اور سمجھے گا. اور یہ جو کہا جائے گا نا اقرا کتابک کا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو یہ کون کہے گا؟ تو قیامت کے دن ہر انسان کے گلے میں جب پڑا ہوگا، یا تو خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ہر شخص اللہ کا یہ کلام سنے گا، اور یا پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال. تو آج تو خود ہی اپنے نیک اور برے اعمال کا اندازہ لگانے کے لیے تم لوگ کافی ہو. تو دنیا میں یہ کتاب ہر شخص کے گلے میں پڑی ہوئی ہے اور بہت قریب ہے، لیکن جان نہیں پا رہا ہے بندہ، لیکن قیامت کے اندر اس کو جانے گا، سب کچھ سمجھے گا. اسی لیے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود پہلے اپنا حساب کر لو، کیونکہ قیامت کے دن تو جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو حساب لیا جائے گا، تو وہاں پر تو کچھ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو دنیا کے اندر بندے کو یہ چاہیے کہ اپنا جو اچھے اور برے اعمال کا نوشتہ خود پڑھے. میں نے دن بھر میں کیا کیا، میں نے کب زندگی کے کتنے سال گناہوں میں گزارے، اچھائیوں میں گزارے، سب پڑھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمیاں رہ گئیں اعمال کے اندر، ان کمیوں کو بندہ دور کر سکے گا. کیونکہ جب قیامت میں جب حساب کے لیے اعمال نامہ کھولا جائے گا تو وہاں پھر کچھ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ بندہ جب سونے کے لیے بستر پہ جائے تو صبح میں بیدار ہونے سے لے کر کے سونے کے وقت تک دن بھر میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا حساب کتاب کر لینا چاہیے. حساب کتاب کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے اب برائیاں زیادہ ہیں کہ اچھائیاں، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اس سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے میدان میں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. وہاں پہ قیامت کے میدان میں جو ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو جتنا ہوگا اتنا ہی رہے گا، اس میں گھٹانا بڑھانا نہیں ہو پائے گا. تو یہاں پہ ہم روزانہ تولتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو تولتے رہنا چاہیے. جب ہم تولتے رہیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا کمی ہے ہمارے اعمال میں اور ہمیں اب اس کمی کو کیسے دور کرنا ہے. تو یہ آیت کریمہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہے کہ بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. اچھا، اس دن بندہ جو ہے وہ جب پڑھے گا تو حدیث پاک میں آیا نا کہ یہ جو اعمال نامہ ہے کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. اور ایک آیت کریمہ میں تو فرمایا گیا کہ کافروں کو جو نامہ اعمال ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اس کی تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی کہ پیٹھ کے پیچھے سے چیر کر کے اس کا ہاتھ آگے نکالا جائے گا اور پھر وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اچھا، جس کو نامہ اعمال یہ جو دیا جا رہا ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بڑا خوش ہوگا اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چلائے گا ہائے موت ہائے موت، یعنی میرا موت آ کر کے میرا قصہ تمام کر دے تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ دنیا میں تو بڑا خوش رہتا تھا لیکن اب موت کی تمنا کرے گا، موت کی دعا مانگے گا، لیکن موت وہاں پر آنی ہے نہیں، کیونکہ موت تو صرف دنیا میں آ گئی، اب کام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میں جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں ہے اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہے. تو فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. یعنی قیامت کے میدان میں ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اور یہ کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی اور جو ہیں کتنے لوگ جانے کے لیے اب تیار ہو گئے اور ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں. تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت دنوں کے بعد قیامت آئے گی، پھر نامہ اعمال ملے گا. بہت لمبا زمانہ نہیں ہے. دیکھیں آج ہم 40-50 سال کا کسی کا عرصہ گزر گیا، پیچھے مڑ کے انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہی نہیں کہ اتنی لمبی زندگی میری گزر گئی. اس کو احساس بھی اس بات کا نہیں ہو پاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے اور انسان موت سے جو ہے وہ گلے لگ جاتا ہے. ابھی جو ہے وہ ایک صاحب میرے پاس میں فون کیے کہ جو بچے کی شادی ہے آپ کو آنا. میں نے کہا کتنے سال کا ہو گیا؟ کہا کہ 27 سال کا ہو گیا. تو مجھے یاد آیا کہ
بتاؤ 27 سال کیسے گزر گئے. یہی بمبئی کے اندر وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو مجھ کو کان میں اذان دینے کے لیے بلایا گیا تھا. اتفاق سے میں آیا ہوا تھا یہاں پر, تو اس کے کان میں اذان دینے گیا تھا, اور وہی بچہ آج 27 سال کا ہو گیا, اس کی شادی آج ہو رہی ہے. تو کیسے جو ہے وہ پورا ٹائم گزر جاتا ہے, انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا. اب خود میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, جیسے کل میں آیا تھا اور آج جو ہے وہ 13واں سال چل رہا ہے, اور یہ 12 سال ایسے گزر گئے جیسے پتہ ہی نہیں چلا, جیسے کل کی بات ہے وہ. تو یہ نامہ اعمال جو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا, انہی سب سالوں کا تو حساب ہوگا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم نے جو گزشتہ دنوں میں جو کیا ہے اسی کا جو ہے وہ آج تم کو بدلہ مل رہا ہے. تو جو قیامت کے میدان میں گزشتہ دنوں کا جو ہم کو بدلہ دیا جائے گا, یہ گزشتہ دن کون سے ہیں؟ یہی تو ہیں جو ابھی چل رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ دینے کا حکم دیا انہی دنوں کے بارے میں فرمایا. ابھی جو ہمارا وقت گزر رہا ہے انہی کا ہم کو بدلہ ملنا ہے, اچھا یا برا. تو اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے, تاکہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو اور بندہ اپنے اعمال کا جو ہے حساب دنیا کے اندر کر لیا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, فکر عقبہ, موت کی یاد اور غم دنیا سے نجات عطا فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.